بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FJN چینل کے ناظرین، آپ سبھی کو پروگرام نبیوں کی باتیں میں مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، بڑا ہی پیارا، جی ہاں، ایمان تازہ کرنے والا، دینی معلومات میں اضافہ کرنے والا، اور یوں کہیے کہ بڑا ہی دلچسپ پروگرام لیے حاضر خدمت ہوں۔ الحمدللہ کائنات کی عظیم ہستیوں کا ذکر ہم اس پروگرام میں سن رہے ہیں۔ جی ہاں، اللہ پاک کے مختلف نبیوں کا ذکر، آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا ہے، اور مختلف ایپیسوڈ میں آپ مختلف نبیوں کی باتیں سماعت کر چکے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ عز و جل ایک عظیم ہستی کا ذکر ہوگا۔ وہ ہستی کون ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ آئیے اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے، نیکوں کا تذکرہ سن کر برکتیں حاصل کرنے، ان کے تذکرے کو سن کر ان کی سیرت مبارکہ کے روشن پہلوؤں پر عمل کرنے کی نیت سے، اور ان کی قوم پر اگر عذاب نازل ہوا ہو تو وہ عبرت کی باتیں سن کر نصیحت حاصل کرنے کی اچھی نیتوں کے ساتھ، اور مزید جو اچھی نیت ذہن میں آئے وہ کرتے چلے، تاکہ ثواب کا ڈھیر و ڈھیر خزانہ ہاتھ آئے۔ درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں ناظرین۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ FJN چینل کے ناظرین، آج ہم جس نبی علیہ السلام کا ذکر خیر سماعت کریں گے وہ منفرد ہستی ہے جنہیں 2 مرتبہ مبعوث کیا گیا۔ جی ہاں ناظرین، 2 مرتبہ مبعوث کیا گیا مطلب یعنی 2 بار کسی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ میری مراد حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ السلام سے ہے۔ آئیے ان کا مبارک ذکر سن کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ کرتے ہیں، کہ نبیوں کا ذکر دلوں کو نورانی کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو پوری توجہ سے سنیے، یعنی یوں کہیے کہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ جتنی توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ اتنا لطف بھی آئے گا اور معلومات میں اضافہ بھی ہوگا۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو بہترین انداز بیان کی وجہ سے، یعنی آپ کا جو بیان کا انداز تھا وہ بڑا زبردست تھا، تو اس بہترین انداز بیان کی وجہ سے آپ کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کا ذکر فرماتے تو ارشاد فرماتے کہ وہ خطیب الانبیاء ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو نہایت حکمت، نرمی اور مہربانی سے دعوت دی۔
اللہ پاک نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، ایک اہل مدین اور دوسری اصحاب الایکا۔ اب ان کا معاملہ کیا ہوا، ان دونوں قوموں کا انجام کیا ہوا؟ اہل مدین کو اللہ پاک نے سخت چیخ اور زلزلے کے عذاب سے ہلاک کیا، جبکہ اصحاب الایکا پر سایہ دار دن کے عذاب کے ذریعے عتاب نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، اب کچھ اہل مدین کی باتیں سنتے ہیں۔ مدین وہ شہر ہے جہاں کے لوگوں کو حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید و رسالت پر ایمان لانے، ناپ تول میں کمی نہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کی دعوت دی تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائے۔ اسی طرح دوسری جو قوم ہے اس کے متعلق بھی سن لیجیے۔ جنگل یا گھنے درختوں والے علاقے کو ایکا کہا جاتا ہے، چونکہ ایک بستی سرسبز جنگلوں کے درمیان آباد تھی۔ اس کے لوگ یعنی وہاں رہنے والے اصحاب الایکا یعنی جھاڑی والے کہلائے۔ یہ بستی مدین کے قریب تھی، لیکن وہاں کے لوگ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے پاس معجزہ لے کر آئے تھے، اگرچہ قرآن میں واضح طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ معجزہ کیا تھا۔ ایک اور مشہور معجزہ یہ تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بکریاں تحفے میں دی اور فرمایا کہ یہ سفید اور سیاہ بچے دے گی۔ سبحان اللہ، سفید اور سیاہ یعنی وائٹ اور بلیک بچے دے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے بتایا تھا۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کا ذکر بھی ملتا ہے، جن میں سے ایک کی شادی، ایک کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے عظیم رسول سے ہوا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب اہل مدین کی طرف چلتے ہیں۔ اہل مدین یعنی یہ جو قوم جس کی طرف حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا، ان کے اندر کیا برائیاں تھیں ناظرین؟ توجہ سے سنیے۔ جی ہاں، جن قوموں پر عذاب نازل ہوا نا، ان کا جب بھی تذکرہ سنیں تو ان کے اندر برائیاں کیا تھی اس کو توجہ سے سننا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر بھی وہ برائیاں تو نہیں، اور اگر وہ برائیاں یا اس کی مثل برائیاں اپنے اندر ہے تو اللہ پاک کی پناہ چاہنی چاہیے، اللہ پاک سے مدد طلب کرنی چاہیے کہ اے رب کریم ان برائیوں سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما۔ جی ہاں ناظرین، تو اہل مدین جو قوم تھی یہ بہت سے گناہوں اور برائیوں میں مبتلا تھی۔ ان کے بڑے بڑے گناہوں میں اللہ پاک کی وحدانیت کا انکار اور غیروں کی عبادت شامل تھی۔ اللہ پاک کی وحدانیت کا یعنی اللہ پاک کے ایک ہونے کا یہ انکار کرتے تھے، معاذ اللہ، یعنی کہ شرک میں مبتلا تھے۔ اسی کے ساتھ وہ نعمتوں کی ناشکری کرتے۔ اب کاؤنٹ کرتے جائیے FGN چینل کے ناظرین کہ جو ان کی برائیاں بیان ہو رہی ہے، ایک شرک میں مبتلا ہونا، دوسری اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری، تیسری برائی جو ان کے اندر تھی واضح طور پر وہ تھی ناپ تول میں کمی۔ جی ہاں، ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر دیتے تھے، یعنی دھوکہ دہی کرتے تھے۔ اسی طرح قتل و غارت گری، لوٹ مار کے ذریعے زمین میں فساد پھیلاتے،
راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو تکلیفیں دیتے اور ناجائز چیزوں پر نظر ڈالتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ وہ غریبوں پر ظلم کرتے اور اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، نمازیوں اور اہل علم پر طنز کرتے، انہیں جبری احکام دیتے اور خود کو ان پر بڑا سمجھتے، یعنی تکبر کرتے، اور کمزور اور غریب لوگوں کو بیماری اور تنگ دستی کی وجہ سے حقیر جانتے، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے دور رکھنے کی کوشش کرتے۔ یعنی ان کی سب سے بڑی برائی کیا تھی کہ یہ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی ان کے پاس نہ جائے، کوئی ان کی ہدایت کی باتیں نہ سنے۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا صرف اللہ پاک کی عبادت کرو، کیونکہ وہ شرک میں مبتلا تھے، تو اس لیے ان کو اس شرک سے باز رہنے کی اور ایک معبود کی یعنی اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی۔ اسی کے ساتھ خرید و فروخت میں ناپ تول پورا کرنے اور لوگوں کا مال نہ گھٹانے کی دعوت دی، چونکہ یہ خیانت کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو آپ نے اس برائی سے ان کو باز رہنے اور اچھا کام کرنے یعنی پورا ناپ تول کر مال بیچنے خریدنے کی ان کو تلقین کی۔ اسی طرح گناہوں کے ذریعے زمین میں فساد پھیلانے سے ان کو باز رکھا، یعنی ان کو دعوت دی کہ آپ زمین میں فساد مت پھیلاؤ بلکہ سیدھی راہ اختیار کرو، یعنی جو ان کی برائیاں تھیں اس کو ہائی لائٹ کیا اور ان کو سمجھایا کہ یہ غلط راہ ہے اور یہ سیدھی راہ ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوا ناظرین؟ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو نصیحتیں کرنا شروع کی تو اس قوم نے یعنی اہل مدین نے آپ کی نصیحتوں کو ماننے کے بجائے ان کی سخت مخالفت شروع کر دی۔ وہ مدین کے راستوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو روکتے اور کہتے کہ اس شہر میں ایک جادوگر ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ یعنی ان کی برائی دیکھیے، ان کی ہٹ دھرمی دیکھیے، ایک تو خود نیکی کے راستے پر نہیں آ رہے، خود برائی سے باز نہیں آ رہے، بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کے صحیح راستے پر آنے سے روک رہے۔ جی ہاں، لوگوں کو کہہ رہے کہ معاذ اللہ ایک جادوگر ہے، ان کے پاس مت جائیے، ان کے قریب مت جائیے۔ اب ان میں سے کچھ لوگ مسافروں کو لوٹتے بھی اور ڈاکہ زنی وغیرہ میں بھی لگے رہتے تھے، یعنی ان کی برائیاں بالکل عروج پر تھی۔ اس پر اللہ کے نبی حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور اس برے عمل سے منع کیا، اور آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلائی۔ ناظرین انداز بیان دیکھیے، ہاں یہ ہمارے لیے بھی نصیحت کی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں تو جیسے شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا، تو یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ برائی کی طرف جانے والے اللہ پاک کی نعمتیں یاد کر، تجھے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اللہ پاک نے تجھے نعمتیں عطا کی ہے، اور جو کچھ تیرے پاس ہے، دھن دولت عزت شہرت، ہاں یہ سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو یعنی اہل مدین کو سمجھاتے ہوئے، برائی سے باز رکھتے ہوئے انہیں اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلائی کہ یاد کرو کبھی تم کمزور اور غریب تھے، اللہ پاک نے تمہیں طاقت اور دولت عطا کی، تمہاری تعداد بڑھائی اور تمہیں عزت بخشی، لہٰذا تمہیں چاہیے تو یہ کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ایمان لے آؤ۔
FGN چینل کے ناظرین، یہ شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم اہل مدین کو دی جانے والی دعوت ہم سب کے لیے دعوت فکر ہے کہ اگر ہم بھی اللہ پاک کی نافرمانی کے راستے پر چل رہے ہیں، اس کے احکامات کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، معاذ اللہ نمازیں چھوڑنا، جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، حرام روزیاں کمانا، ایسے کام کرنا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اگر اس راستے پر چل رہے ہیں تو یہ بھی تو غور کرے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہے۔ یہ سراپا وجود ہمارا کیا ہے؟ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ پاک کی نعمت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ پاک کی نافرمانی سے باز آئے اور اس کے احکامات پر عمل کرے، اس کے رسول علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اسی کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو یہ دعوت دی، ان کو نعمتوں کا احساس دلایا اور ایمان لانے کی دعوت دی، اور اسی کے ساتھ آپ نے انہیں پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی نصیحت بھی کی کہ دیکھو پچھلوں نے جب اللہ پاک کی نعمتوں کی ناقدری کی اور اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا اور اس کے حکم کے خلاف ورزی کی، تو انہیں اللہ پاک نے کیسی عبرت ناک سزائیں دی۔ تو اس قوموں کے انجام سے تم عبرت حاصل کرو، نصیحت لو کہ سرکشی کرنے والوں کا کیا حال ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی مسلسل نصیحتوں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، مگر ان کی اکثریت نے انکار کر دیا۔ اب اس پر آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میری قوم، اگر تم میری رسالت کے بارے میں اختلاف کر کے دو گروہ بن گئے ہو، یعنی ایک ایمان لانے والا گروہ اور دوسرا انکار کرنے والا گروہ، تو سنو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ پاک ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ وہ مومنوں کو نجات عطا کرے گا اور منکروں کو عذاب کے ذریعے ہلاک کرے گا۔ بے شک اللہ ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وہی حقیقی حاکم ہے، اس کے فیصلے میں نہ کوئی غلطی ہے اور نہ ہی اس کے حکم کے خلاف کوئی اپیل ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، کیا دل کو چھونے والی باتیں ہیں، جی ہاں، کیا دل میں یوں کہیے اثر انداز ہونے والی باتیں ہیں کہ اللہ پاک کی گویا کہ کتنی زبردست شان بیان کر رہے ہیں کہ وہی حاکم ہے، وہی حقیقی فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہ کبھی غلطی نہیں کرتا، وہ غلطی سے پاک ہے۔ اے اس کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں، اپنے انجام پر غور کر لو۔ اللہ اکبر۔ اب جب آپ نے اتنی زبردست نصیحتیں اس قوم کو کی تو کیا ہوا ناظرین؟ قوم مدین کے جو متکبر، تکبر کرنے والے سردار تھے، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تنبیہ اور نصیحت سن کر اکڑ گئے، کیونکہ وہ تکبر کرتے تھے نا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وہ دوسروں کو اپنے سے حقیر جانتے تھے۔ تو تکبر کا کتنا برا انجام ہوتا ہے دیکھیے کہ تکبر نصیحت قبول کرنے سے مانع ہو جاتا ہے، منع کر دیتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس قوم کے اہل مدین کے جو سردار تھے، وہ تکبر کے سبب حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت کو سننے کے باوجود قبول کرنے کے بجائے اکڑ گئے اور کہنے لگے اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ایمان والے ساتھیوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، اگر بچنا ہے تو ہمارے دین کو اختیار کر لو۔
اللہ اکبر۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے صاف جواب دیا کہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہے، کیا اس کے باوجود اس کو قبول کر لے؟ کیونکہ ہم تمہارے دین کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، ہم وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے، تو ہم تم کو نیکی کی دعوت دے رہے، ہم تم کو راہ راست پر بلا رہے، تو تم ہمیں غلط راستے کی دعوت دے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے دو ٹوک میں ان کو جواب دیا۔ سرداروں نے ضد کرتے ہوئے کہا کہ ہاں تمہیں ہمارے دین میں آنا ہی ہوگا، یعنی شعیب علیہ السلام ان کو راہ راست پر بلا رہے، اور معاذ اللہ وہ غلط راستے کی دعوت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو دینے لگے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ پاک نے ہمیں اس باطل دین سے بچایا، تو اب اگر ہم دوبارہ تمہارے دین کو اختیار کرے تو یہ اللہ پاک پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہوگا۔ معاذ اللہ، گویا اللہ پاک پر ہم جھوٹ باندھ رہے، تو ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی دین میں ثابت قدمی دیکھ کر قوم کے سرداروں کو یہ خوف لاحق ہوا، یہ ڈر لگا کہ کہیں باقی لوگ بھی ایمان نہ لے آئے، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے کہا کہ اگر تم حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ان کے دین کی پیروی کرتے ہوئے اپنا پرانا مذہب اور طریقے چھوڑ دیتے ہو، خاص طور پر ناپ تول میں کمی کرنا اور دوسروں کا حق مارنا ترک کر دیا، تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، غور کرنے کی بات ہے، شیطان کس طریقے سے انسان کے ذہن میں گناہ چھوڑنے کے نقصانات ڈال دیتا ہے کہ اگر تم گناہ چھوڑو گے تو نقصان میں آ جاؤ گے۔ ہاں، کیا بات ان کو سمجھا رہا ہے، ان کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے کہ اگر یہ ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے تو ہم نقصان میں آ جائیں گے۔ اگر ہم گمراہی کے بدلے ہدایت اختیار کریں گے اور تجارت میں پورا ناپ تول کر کے چیزیں دیں گے، تو چونکہ یہ جو ناجائز فائدہ ہمیں مل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور کم ناپنے کم تولنے کی وجہ سے جو ہمارا مال بڑھ رہا ہے وہ مال بڑھنا ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح وہ اڑ گئے کہ ہم ہدایت قبول نہیں کریں گے، ہم ناپ تول میں کمی کرنا نہیں چھوڑیں گے، ہم جو ہے پورا ناپ تول کرنے کی جو آپ دعوت دے رہے اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ چونکہ جاری رکھا، قوم اڑ گئی، سردار اڑ گئے کہ ہم نہیں کریں گے، لیکن آپ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہے، اللہ پاک کی طرف سے آپ کو اس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، لہذا آپ نے بھی اپنی نصیحت کا، اپنی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک موقع پر آپ نے توحید کی دعوت دینے کے بعد اللہ پاک کو وحدہ لا شریک قبول کرنے کی دعوت دینے کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، جو یہ برا کام تم کر رہے ہو یہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم خوشحال ہو، اللہ نے تم کو نوازا ہے، اور خوشحال آدمی پر لازم ہے کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے اور دوسروں کو اپنے مال سے فائدہ پہنچائے، نہ یہ کہ ان کے حقوق میں کمی کر کے ناشکری اور ظلم کرے۔ FGN چینل کے ناظرین، کتنی پیاری نصیحت ہے نا۔ نصیحت کا یہ اقتباس، یہ اگر جملہ ہم سب اپنے ذہن میں بٹھا لے، ہاں، کہ اللہ پاک نے تمہیں نعمتیں دیے، اب تمہیں چاہیے کہ تم نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اپنی نعمت سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، نہ یہ کہ دوسروں پر تم ظلم کرو اور اللہ پاک کی ناشکری کرو۔ آگے نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا
کہ یاد رکھو ناپ تول میں کمی جیسی بری عادت کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ پاک تمہیں اس خوشحالی سے محروم نہ کر دے. اور یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو مجھے خوف ہے کہ تم پر ایسا سخت عذاب نازل ہوگا جس سے کوئی بچ نہ سکے گا اور سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے. FGN چینل کے ناظرین یقین جانیے یہ نصیحتیں جب میں پڑھ رہا ہوں تو دل کی کیفیت گویا کہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ کتنی پیاری نصیحتیں حضرت شعیب علیہ السلام نے کی. اگرچہ یہ نصیحتیں ان کی قوم کو کی گئی ہے لیکن آج بھی ہمارے لیے بھی یہ نصیحتیں بہت زیادہ فائدے مند ہے کہ نعمت ملی ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرو. اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو تم سے تمہاری نعمتیں چھن جائے گی. آج اگر کسی کے پاس پہلے بہت خوشحالی تھی، بہت زیادہ فراوانی تھی اور آگے چل کر اگر نقصان ہو رہا ہے تو دوسروں کو اس کا قصوروار قرار دینے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے. کہیں میں نے تو اللہ پاک کی نعمت کی ناشکری نہیں کی، کہیں اس سبب سے تو مجھ سے نعمتیں چھن نہ گئی. اس طرح جب غور کریں گے تو توبہ کی طرف آئیں گے، اور جب توبہ کی طرف آئیں گے اور صدق دل سے توبہ کریں گے تو اللہ پاک توبہ کو قبول کرنے والا، اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے. FGN چینل کے ناظرین حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی پیاری نصیحتوں کے ذریعے اپنی قوم کو ڈرایا، سمجھایا، ہدایت کی راہ دکھائی. لیکن قوم نے آپ کی ہدایت قبول کی یا نہ کی اور ان کا کیا انجام ہوا. چونکہ ہمارے اس سلسلے کا وقت تقریباً مکمل ہوا. انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی ان نصیحتوں کا قوم پر کیا اثر ہوا انشاءاللہ اس کے متعلق باتیں سماعت کریں گے. آئندہ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء. بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی